بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات کرنی ہے، جس کی مین ہیڈنگز یہ ہیں کہ یوم عرفہ کن کی عید کا دن ہے، یوم عرفہ کو اللہ رب العزت کن لوگوں کے درمیان فخر فرماتے ہیں، اور پورے سال میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کس دن میں ملتی ہے، اور اس کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بے شمار خصوصیات دی ہیں۔ ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک خصوصی فضل یہ فرمایا ہے کہ نیکی و طاعت کے لیے کچھ خاص اوقات مقرر فرما دیے ہیں، جن میں اعمال صالحہ کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کاملہ بطور خاص متوجہ ہوتی ہے، تاکہ لوگ اس دن میں زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ خوش قسمت، نیک بخت، سعادت مند وہ لوگ ہیں جو ایسے لمحات کی قدر کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لاپرواہی اور سستی کو قریب نہیں آنے دیتے، بلکہ ان دنوں میں اپنی آخرت کے لیے زادرہ ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔ یوم عرفہ اللہ رب العزت کی پہچان اور شناخت کا دن ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے، اور اپنے بندوں کے لیے اپنے احسان و کرم اور جود و سخا کے دسترخوان بچھا دیے ہیں۔ یہ دن اللہ رب العزت کی پہچان، معرفت اور محبت کا مظہر ہے۔ معزز سامعین، یوم عرفہ کے فضائل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے مقام عرفہ پر میثاق لیا، وعدہ لیا، پس آپ کی پشت سے تمام ذریت کو نکالا جسے اس نے پیدا کیا تھا، پھر انہیں اپنے سامنے ذرات کی شکل میں بکھیر دیا، پھر ان کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم؟ تو انہوں نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ قیامت والے دن کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی، یا کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا۔ یہ اس کا ترجمہ تھا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ اس لیے لیا تاکہ لوگ قیامت والے دن یہ کہنے نہ لگیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارے باپ دادا ان کاموں میں مبتلا تھے، ہم بھی مبتلا ہو گئے اور آپ نے ہمیں اس کام پر ہلاک کیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ ایک ایسی آیت تلاوت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں وہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کہاں اور کب نازل ہوئی تھی، اور جب عرفات کے دن نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے تھے؟ اللہ کی قسم ہم اس وقت میدان عرفات میں تھے، اور وہ آیت یہ تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد یوم عرفہ یہ حاجیوں کی عید کا دن ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہے، اور یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت
بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت ان دنوں میں اس دن اپنے بندوں کے قریب سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس کے بعد یہ دن اتنی اہمیت کا حامل ہے تو اس میں روزہ رکھا جائے، اور روزہ رکھنا بھی بہت فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن روزے رکھنے کی وجہ سے میں اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ دیکھیے یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے، تو کل عرفہ کا دن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن روزے کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ اب روزہ رکھنا کب ہے، ہمارے ہاں عرفہ کا دن کب ہوگا، اس کے حوالے سے جو شبہ پایا جاتا ہے اس کے ازالے کے لیے آئندہ آنے والی ویڈیو میں دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔